الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سورہ حشر 28ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ وہ خدا کو نہیں بھولے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنی جانوں سے غافل کر دیا، بیگانہ کر دیا اور بھلا دیا، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں بڑی ایک حقیقت افروز اور عظیم اور اہم نقطے کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے۔ یعنی جو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں کسی خدا کا بندہ ہوں اور خدا میرا مالک ہے، تو وہ اپنی حیثیت غلط کر بیٹھتا ہے۔ پھر جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے وہ غلط سمت میں اٹھاتا ہے، اور جو کام بھی کرتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے، اور اس کی ساری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے نفع و نقصان اور خیر و شر کے احساس سے بھی معروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی نقطہ ہے کہ جس کے اندر تاریخ میں، انسانی تاریخ میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزارہا مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو جہل اور ابو لہب نے یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نقطہ نظر سے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہم قوم کے لیڈر ہیں اور قوم کے قائد ہیں، تو یہ ہماری جو قیادت ہے اور ہمارے لیڈری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اسلام لانے کے بعد ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار بننا پڑے گا۔ لیکن یہی چیز ان کی زندگی میں ان کی تباہی کے باعث بنی، ان پر خدا کی لعنت ہوئی۔ ابو جہل غزوہ بدر میں 2 ننھے مجاہدوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور جو ابو لہب تھا اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی کی کہ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور بڑا سخت معاند اور کٹر دشمن ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر فرمایا کہ یہ بڑے ہی سخت یہ تبت یدا ابی لہب، اس کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی قرآن نے پیشین گوئی کی کہ وہ بری طرح بیمار ہو کر ہلاک ہو جائے گا، اور یہ غزوہ بدر کے کچھ دنوں بعد اور کچھ چند ماہ بعد پھر وہ ایسے بیمار ہوا کہ وہ مر گیا، اور پھر اس کی لاش میں بو پڑ گئی، اور اس کے جو اپنے سردار اور لواحقین تھے انہوں نے بھی اس کو دفن نہیں کیا، اور پھر لوگوں کے اعلان ملامت کرنے سے ان کو تھوڑی سی غیرت آئی، اور انہوں نے ایک گڑھا کھود کر اوپر پتھروں سے اس کی لاش کو ڈھانک دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن کر رہ گیا۔ اسی طرح فرعون تھا، وہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور اللہ کا دشمن تھا، اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا تھا، اور وہ جو کام بھی کرتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی فوج کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا، اور قیامت تک اس کے لیے لعنت مقدر کر دی۔ تو اصل یہ بات یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے اور اہمیت ہے
اور اس کا حسن و جمال ہے وہ اس بات کے سمجھنے پر منحصر ہے کہ وہ ایک خالق کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کا الہ ہے، اس کا رازق ہے اور اس کا قانون ساز ہے، اور اس کی سارے اس کی زندگی کا وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، اور وہ سارے اس کو نفع اس کو جو بھی عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، خدا دیتا ہے۔ جب یہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو پھر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے گویا وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی اہمیت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں چند روزہ زندگی دے کر اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے خالق کیا ہے، اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر وہ خدا کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن کر اپنی زندگی اور اپنی کامیابی حاصل کر لے۔ لیکن جب انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنی لعنت کو وہ مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے یہ تنبیہ فرمائی ہے، جھنجھوڑا ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الیہ لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے تو وہ بالکل ایک جانور بن کے رہ جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے، اور اس کی حیثیت اور اس کی پوزیشن ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں ان سے لیکن سوچتے نہیں ہیں، ولہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرونہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک ھم الغافلون، اور یہی لوگ اپنی حقیقت سے اور اپنی حیثیت سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ خدا کو بھول کر وہ اصل فاسق وہی ہیں جو خدا کو بھول جاتا ہے، اور اولئک ھم الفاسقون، فرمایا یہی لوگ اصلی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں ہر وقت تو اپنے یاد کی اور اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔